یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تابع داری کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ چند صحابہ کا ایک واقعہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا ایک بڑا گروہ جن میں بڑے بڑے علماء تھے وہ مسلمان ہوئے، جن میں سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے بڑے عالم تھے، خوبصورت آدمی تھے، حضرت یوسف کے خاندان سے تھے، بڑے صاحب علم تھے، اور انہوں نے حضور کی نبوت کی صفات پہلی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھیں، اور وہ حضور کے چہرے میں دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں واللہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں، یہ سچے نبی کا سچا چہرہ ہے، جو محمد کہتے ہیں وہ حق اور سچ کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے حضرت اسد الف سین دال، ایک اور تھے سیدنا اسید بن حذیر، ایک اور صحابی تھے سیدنا ثعلبہ، اسی طریقے سے اور بھی چند صحابہ اکرام تھے۔ تو یہ صحابہ مسلمان ہو گئے، یہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہودی مذہب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے کسی وجہ سے، تو ڈاکٹروں نے انہیں کہا آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں۔ جیسے کوئی دل کا مریض ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا گوشت نہیں کھانا، یہ بڑا گوشت اس پہ حرام نہیں، طبیعت کے صحت کے لیے موافق نہیں، اس لیے ڈاکٹر روک دیتا ہے۔ تو آدمی کہتے ہیں نہیں یار مجھے روکا ہوا ہے۔ اب کوئی بڑا مولوی یا پیر نہ کھائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب کی وجہ سے یہودیوں نے کھانا چھوڑ دیا اونٹ کا گوشت۔ اب جب مسلمان ہوئے تو حضور کی شریعت میں تو اونٹ ذبح ہوتے تھے، پکتے تھے، کھائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار وہاں تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہاں حکم ہے کھانے کا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ حلال سمجھتے ہیں حضور کی شریعت کے مطابق، نہیں کھاتے یعقوب کی شریعت کے مطابق۔ چونکہ وہ نہیں کھاتے تھے تو چلو اس نبی کی ادا نہ کھانا ہے، ہم نہیں کھاتے اس نبی کی ادا کو زندہ کرتے ہیں، باقی حرام بھی نہیں سمجھتے، جو کھاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، یہ حضور کی شریعت کا حکم ہے، ہاں اس لیے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اتنی بات بھی رب نے برداشت نہیں کی، فرمایا اے اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا نظام رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مومن وہ ہے جو سارا مومن بن جائے، بس۔ یہ کیا بات ہے کہ کاروبار تو ہم کریں گے سود کا، ویسے مسجد میں تہجد پڑھیں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے، یوں تو روزانہ عبادت کریں گے، لیکن ہم اپنی شکل و شباہت بنائیں گے یہود و نصارہ کی۔ ویسے تو آپ حضرات سے بڑی محبت ہے دیندار لوگوں کے ساتھ، لیکن کیا کریں اٹھنا بیٹھنا جو ان کے ساتھ ہے، تو کچھ ان کے ساتھ بھی معاشرے میں بھی تو منہ دکھانا ہے۔ تو اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ تیتر اور بٹیر نہ بنو، بلکہ خالص مسلمان ہو جاؤ، اور یہ دل کے اندر آنا کہ ان کو بھی راضی کر لیں، چلو ان کے پاس بھی چلے جائیں۔ شریعت میں اس کو جائز سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کے جیسے بعض شادیوں پر خلاف شریعت کام ہوتے ہیں۔ اب کسی کو کہا جائے شریعت میں اجازت نہیں تو جواب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ٹھیک ہے حرام اجازت تو نہیں ہے، لیکن برادری کی ایک رسم ہے ہمیں تو پوری کرنے دو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مرضی نہ کرو، یہ شیطان کی تابعداری ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے، اے اہل ایمان فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے۔ یہ بنو اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کی شکل میں ہمارے پاس آئے اور بادلوں سے نیچے اترے اور آ کر ہمیں کہے کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھو، اس کو نبی مانو، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ یہی بات اس دور کے ان بدبختوں نے بھی کہی، تو اللہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایسے کرنا چاہتے ہیں جیسے ان لوگوں نے کیا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے اور فرشتے آئیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ ان کا فیصلہ تمام کر دے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ یاد رکھو اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، یہ ایک عجیب بنو اسرائیل سے ایک سوال ہے جو اللہ نے محبوب کو کہا کہ ان سے پوچھو۔ وہ یہ ہے کہ تم جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتے، تم نے تو پہلے نبیوں کی شریعتوں کو بھی نہیں مانا، تمہارے پاس نعمتیں بھی آئی، نبی بھی آئے، احکامات بھی آئے، تم نے اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ جب وہاں انکار کیا تو اب نئے دلائل مانگ کر حضور کی شریعت کی اتباع کے نہ کرنے کے بہانے بنانا، یہ تمہاری کج فہمی اور غلطی ہے۔ ہم نے تو ہر دور میں تمہارے اندر نبی بھیجے اور ان کی امتوں کو ہدایت کا راستہ سمجھایا۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل دیے، ومن یبدل نعمت اللہ، پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کیا اس کے باوجود کہ ان کے پاس حق آ چکا۔ فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی جن لوگوں نے انکار کیا، یہاں کفر کے دونوں معنی ہیں کہ شریعت کے احکامات کا انکار کر کے کافر ہوئے یا خدا کی نعمتوں کا مذاق اڑا کر کافر ہوئے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یاد رکھو والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ ایمان والے ہیں یہ قیامت کے دن ان بدبخت لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو زینت بخشا اور ایمان والوں کا مذاق اڑایا، یہ ایمان والے لوگ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ہم نے جب انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، تم ایک ہی امت چلے آئے، پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا تو فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے مسلسل نبیوں کا سلسلہ شروع کیا جو خوشخبری دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ وانزل معہم الکتاب، ہر نبی کے ساتھ ہم نے کچھ کتابیں بھی اتاری، جیسے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، انبیاء علیہ السلام کو صحیفے ملے حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ نبی ان لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، فیما اختلفوا فیہ، جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وما اختلف فیہ الا الذین، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے کہ جن کے پاس آیات بینات پہلے سے آ چکی تھی، حق سمجھنے کے باوجود بغیم بینہم، آپس میں ان نے بغاوت کی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ کی ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق، ان لوگوں نے اختلاف کیا حق بات کے اندر باذن ہی اللہ کے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ باقی انشاءاللہ کل۔ آج ہمارے ایک عزیز بھائی ہیں، روزانہ آپ کے سبق میں آتے ہیں، بھائی امین صاحب، آج ان سب کی آپ سب کو ان کی طرف سے آج ضیافت ہے، مدرسے کے طلباء کے لیے بھی اور جو مستورات درس میں شریک ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اور آپ دوستوں کے لیے بھی۔ یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ میرے اس بات کے عرض کرنے میں ایک دو چیزیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سے مانگتے نہیں، کہتے نہیں، لیکن اللہ کسی کے دل میں ڈالے تو اس خوف سے کہ پتہ نہیں میری دی ہوئی چیز کوئی قبول کرے گا کہ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ جس کو جو توفیق ہو ادارے کے اس مطبخ اور لنگر کے کھاتے میں نمک کی تھیلی بھی آپ دے کے دے سکتے ہیں۔
ان نے تو آپ کو کھانا کھلایا نا بھئی، اتنی توفیق ہے یہ دے دیں۔ آپ کو آئل کی ایک تھیلی لے کے دینے کی توفیق ہے مدرسے میں، وہ لا کے دے دیا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا بہت جو صدقہ نکلتا رہے گا، اس کی وجہ سے عذاب ٹلیں گے، مصیبتیں ختم ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اس نیت سے دیا کریں۔ اب دیکھیں جتنے باہر بچے بیٹھے ہیں سب مسافر ہیں، کوئی یہاں کا مقامی نہیں، یہ سب باہر سے آتے ہیں اور پورا ہفتہ یہاں رہتے ہیں، اور آپ حضرات کی یہ ضیافتیں کھاتے ہیں جو آپ حضرات ان کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے ترغیباً بھی اور محبت کے طور پر بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں اللہ بات ڈالے تو مجھے بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب دفتر میں ہوتے ہیں، ان کو بے شک پیسے جمع کرا دیے، تھیلی لا کے دے دی کہ یار یہ مطبخ میں دے دینا، کل بچوں کا کھانا پکے گا اس میں استعمال ہو جائے گی۔ کم از کم روزانہ 2 کلو گھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، یا روزانہ کا سالن صبح شام، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، بس یہ اللہ پورا کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی استطاعت اور طاقت نہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس غریب کو، اس کے مال کو، اس کی دی ہوئی چیز کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے۔ ایک تو آج آپ نے بھائی امین کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے گھر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اللہ ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ ایسے ہی ہمارے ایک عزیز ہیں غلام حسین خان، ان کو کل بخار ہوا ہے، رات بھی بڑی وہ شدید تکلیف میں رہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ اس نوجوان کو، بچے کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی کسی دوست کا، کس کا کہہ رہے تھے آپ، کسی ساتھی کا آپ نے کہا تھا، ساؤتھ افریقہ سے محمد علی صاحب ایک دوست ہیں، وہ اسد صاحب سے رابطے میں ہوتے ہیں اور یہ آپ کے سارا درد سنتے ہیں، انہوں نے وہاں سے دعا کے لیے پیغام بھجوایا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب دوستوں کے دلوں میں جو آرزو ہوتی ہے اس درس کے موقع پر ان دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیانا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ پچھلے جمعہ پڑھانے کے لیے مفتی اسد صاحب گئے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب بھی ان کے ناک پر ورم بھی ہے اور ہڈی میں تھوڑا سا فریکچر بھی ہوا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے، اللہ صحت عطا کرے۔ کل پھر ایک جگہ جمعہ پڑھانے گئے ہیں تو پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور بھائی ابو بکر ان کے ساتھ تھے، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان دینی مدارس کے معاون ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی تعاون کرتے ہیں ان کے اس تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ان اداروں میں خیر اور برکت نازل فرما، خزانہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارا پورا ملک اس وقت، پوری قوم اس فاقہ کشی کے شکار میں ہے، ان کے لیے بہتر اسباب اور حالات پیدا فرما، ہماری فصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا میسر لکل عسیر، انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وعترتہ وامتہ اجمعین، آمین۔